نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی، دین کا ستون، محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ہم اس نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں بسا اوقات۔ جب کسی کو کہا جائے نا صاحب نماز پڑھیں تو آگے سے یہی عذر پیش کرتے ہیں، جی جناب والا ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، جناب والا ہمارا جسم صاف نہیں ہے، ہم ابھی کام کر رہے ہیں، کپڑے صاف نہیں ہیں۔ تو صاحب کسی عذر کے پیش نظر نماز معاف نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا کہ جب انسان کی روح حلق تک اٹکی ہوئی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، روح نہیں نکل رہی، فرمایا کہ نماز زمین اور آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے کہ کہیں وہ نہ ہو کہ روح واپس لوٹائی جائے اور نماز پھر فرض ہو گئی، معاف نہیں ہوئی، روح اٹک رہی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر معاملات اس طرح ہیں کہ نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ تو ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں جو فرض عین ہے، جو ہمارے اوپر 5 گانا نماز فرض ہے، تو ہم اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو بس اوقات مائیں بھی، ہماری جو مائیں نا آج کل کی، وہ مائیں جب بچہ رات کو دیر سے سوتا ہے، مووی دیکھ کر سوتا ہے یا کام کاج کر کے واپس آتا ہے، تو وہ مائیں ان کو رات کو اس نیت کے ساتھ سلاتی ہیں کہ بیٹا جلدی سو جاؤ کہ صبح تم نے اسکول بھی جانا ہے، بیٹا تم جلدی سو جاؤ فلاں آفس بھی جانا ہے، دیر ہو جائے گی پھر آنکھ نہیں کھلے گی۔ کاش کہ ماں اس نیت کے ساتھ سلاتی کہ بیٹا جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ وہ پہلی والی مائیں دیکھیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بچے کو نماز کا عادی بناتی ہیں تو کیا کرتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ جب جوانی کے جوبن پر آئے تو جب نماز کی درس دی، نماز کی تبلیغ دی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں جی نماز کے اندر کیا ملتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا شکر ملتا ہے، منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ وضو بھی کرو۔ وضو کیا، ماں نے مصلی بچھایا، ایک شکر کی پوڑیاں بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دی۔ جب مصلی کے نیچے رکھی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نماز کی نیت باندھی، نماز مکمل فرمائی، مصلی اٹھایا، نیچے شکر کی پوڑیاں پائی۔ جب شکر کی پوڑیاں پاتی ہیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کی پوڑیاں کھا لی۔ جب شکر کھائی تو نماز کا پابند بن گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہیں رشتہ داروں کے ہاں کہیں کام کاج کے لیے چلی گئیں، تو وہاں پر آنے سے دیر ہو گئی، ظہر کا وقت تھا، وہ ظہر کا وقت نکل گیا، لیکن ماں کو یہ فکر تھی کہ بیٹا نماز پڑھے گا اور میں شکر کی پوڑیاں نہیں بنا کے آئی، میں شکر کی پوڑیاں نہیں بنا کے آئی، تو جب شکر نہیں پائیں گے مصلی کے نیچے تو بیٹا میرا نماز سے دور ہو جائے گا۔ وہیں نماز کی فکر ہے، وہیں پر۔ تو ذرا معاشرے پر دیکھیں کہ جب باپ یا ماں، جب بیٹا واپس لوٹتا ہے گھر کے اندر بیٹا موجود ہے، ماں یا باپ باہر سے آتا ہے نا تو فوراً آ کر یہ پوچھتا ہے کہ بیٹا تم ٹیوشن گئے تھے، بیٹا تم اسکول گئے تھے، بیٹا تم فلاں کام گئے تھے، لیکن ماں باپ نے یہ کبھی نہیں پوچھا اولاد سے کہ
بیٹا تم نے نماز پڑھی تھی، بیٹا تم نے قرآن پڑھا تھا، یہ کاش کہ ہماری مائیں ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کے بزرگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، کون سے راستے پر چل پڑے ہیں، کہ ہم نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی ہے، بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ یہ پوچھا بیٹا کام پر گئے تھے، بیٹا ٹیوشن گئے تھے، تو بہرحال اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو اسی وجہ سے ادھر سے گھر مہمانوں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بیٹھ کر یہ دعا فرما رہی ہیں کہ یا اللہ آج میری لاج رکھ لینا، اگر شکر کی پوڑیاں نہیں پائی گئی تو میرا بیٹا فرید جو ہے نماز سے دور ہو جائے گا۔ ادھر سے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پوڑیاں پڑی ہے۔ جب نیچے شکر کی پوڑیاں پائی گئی تو با فرید الدین گنج شکر نے وہ شکر کی پوڑیاں شکر کھائی، اور ماں جب واپس لوٹی تو آ کر سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بیٹا نماز پڑھی تھی، بیٹا نماز پڑھی تھی؟ اماں جی پڑھی تھی نماز، شکر پائی تھی؟ جی پائی تھی، لیکن اماں جی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جی بیٹا نماز میں نے پڑھی ہے، مصلی بچھایا ہے، جب میں نے نماز مکمل کر لی اور شکر کی پوڑیاں میں نے اٹھائی، شکر میں نے کھائی، پہلے بھی میں شکر کھاتا تھا، لیکن آج جو میں نے شکر کھائی ہے اس شکر کے اندر مزہ ہی کچھ اور تھا، وہ شکر ہی کچھ، ذائقہ بھی اس کا کچھ اور تھا، تو میں نے وہ شکر کھائی ہے۔ ادھر سے اماں نے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ تو اماں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، کہ بیٹا وہ کوئی شکر عام نہیں تھی، رب تعالیٰ نے تیرے لیے جنت سے شکر بھجوائی تھی، وہ جنتی شکر تھی، جبریل امین کے ذریعے رب تعالیٰ نے تیرے لیے وہ جنت سے شکر بھجوائی تھی۔ یہ ہے نماز کا، جو نماز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا فائدہ پھر کیا ملتا ہے، رب تعالیٰ پھر خود راضی ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے جو چیز مانگنا چاہیں وہی عطا فرماتا ہے، لیکن ہم نے رب کو منایا نہیں، ہم نے رب کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔